بہت مشہور کتاب ہے تفسیر عربی زبان میں، اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں کر دیا گیا ہے۔ 19ویں پارے کے اندر سورہ فرقان کی ایک آیت، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن کثیر نے عوام کو بھی جھنجھوڑا ہے، علماء کو بھی جھنجھوڑا ہے، مفسرین کو بھی جھنجھوڑا ہے، سب کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اور وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں اور آپ نے رحمت پورے عالم کے اندر تقسیم فرمائی ہے، لیکن کل میدان محشر میں بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکوہ ایک شکایت درج فرمائیں گے۔ شکایت کیا ہوگی؟ کن کے خلاف ہوگی؟ اور بھی انہوں نے پوری تفصیل بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں بارگاہ الہی میں حاضری دے کر اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ پاک پروردگار عالم، جس قوم کا نبی رحمت بنا کر کے آپ نے مجھے بھیجا تھا، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ نظر انداز کرنے کی شکل کیا ہے اس کی تفسیر بھی انہوں نے تفسیر بتائی اور کہا وہ شخص جس کے لیے قرآن کو سامنے رکھا گیا، ایمان کی اس کے ذریعے سے دعوت دی گئی، وہ خود بھی ایمان نہیں لایا اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتا رہا، یعنی دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتا رہا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس کی شکایت کی زد میں وہ بھی ہے۔ اور دوسرا وہ کافر و مشرک ہے جو خود ایمان تو نہیں لایا لیکن دوسروں کو روکا بھی اس نے نہیں، وہ بھی شکایت کی زد میں آئے گا۔ یہ تو غیر مسلم ہو گئے، یہودی، نصرانی، جتنے بھی باطل ادیان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب اس کی زد میں آ گئے۔ لیکن آگے آئیے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کی بات بتائی جو ہماری آنکھ کی پٹی کھول دینے والی، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھی اس کی شکایت کی زد میں آئے گا، یعنی نبی شکایت کریں گے جو مسلمان قرآن کو پڑھنے بھی نہیں جانتا، ناظرہ تک نہیں جانتا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ آج تعداد دیکھ لیجئے اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی، دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ پڑھنا جانتے بھی ہیں، کتنی عورتیں ہیں انہیں گانے بہت یاد ہیں، گیت بہت یاد ہیں اور بیٹھتی ہیں تو مجلسیں سجا دیتی ہیں، لیکن انہیں قرآن کریم کی آیات بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری زبانیں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جان رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری زبانیں جن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، آپ کے بند ہو جانے کے بعد وہ زبان نہ قبر میں کام آئے گی نہ میدان محشر میں کام آئے گی۔ وہ ساری سرٹیفکیٹ، وہ ساری ڈگریاں یہیں رکھی کی رکھی، دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنا سارا وقت قربان کر ہوئے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا غازی نظرہ کو سکھانے کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ ایک اندھی شکایت کرنا ہے۔ اور دوسرا وہ مسلمان ہے جو قرآن کو ناظرہ پڑھنے تو جانتا ہے لیکن مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا نہیں جانتا۔ چھوٹی سین کی جگہ میں بڑی سین پڑھ دے، بڑی سین کی جگہ میں چھوٹی سین پڑھ دے، تو وہ پڑھنے والا بھی ایسا ہے جس کی شکایت نبی فرمائیں گے کہ ہم تو تلاوت کا یہ طریقہ بتا کر کے آئے تھے، اس کے مخارج اور اس کی صفات بتا کر کے آئے تھے، اس کی رعایت نہیں کی گئی، اس لیے اس کی بھی ہم کہتے ہیں کس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے۔ اور تیسرا وہ مسلمان ہے جو عالم دین بھی ہے، مسلم کے ساتھ جب یہ کہ پڑھنے جانتا ہے، قرآن کریم کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنے جانتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا۔ آج موبائل میں اپنا وقت کتنا برباد ہوتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے علماء حفاظ، آج بہت افسوسناک مرحلہ ہماری زندگی میں آیا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ مسلمان جو حسن اتفاق سے عالم دین بھی ہے، علامہ ابن کثیر نے کہا قرآن پڑھنے بھی جانتا ہے، صفات و مخارج کی رعایت کر کے بھی پڑھتا ہے اور پورا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے معانی پر، اس کے مطالب پر، اس کے احکام پر غور نہیں کرتا ہے۔ ایسا غور نہیں کرتا جیسا غور کرنے کا حق ادا کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت امام احمد بن حنبل مہمان بن کر کے گئے۔ حضرت امام شافعی نے اپنی بیٹیوں سے کہہ رکھا تھا
کہ دیکھو میرے پاس ایک ایسا میرا شاگرد آ رہا ہے کہ اس کا تہجد کا ناغہ نہیں اور فجر تو نہیں ہو رہی. اچھا میں بات بھی ختم کرتا ہوں. وہ جو غور نہیں کرتا وہ عالم ہی اس کی شکایت نظر میں آئے گا، اور وہ مسلمان بھی سب کچھ کرتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، لیکن قرآن احکام پر عمل نہیں کرتا ہے. میرے بھائی یہ شکایت نبی فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے، ہمارے خلاف فرمائیں گے. اب بتائیے اللہ پاک ایکشن نہیں لے گا؟ ایکشن ضرور لے گا. اس لیے آج اس مجلس کے حوالے سے ہم آپ تک کی بات پہنچا رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے ہیں پڑھنا، امام سے علماء سے دوستی کیجیے اور قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے. اور جو ہمارے دوست حضرات علماء حضرات ہیں ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے اس کے معانی پر تفسیر پر آپ بھی تک وقت لگا کر کے اس قرآن کریم کا حق ادا کریں. اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ